السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کیا ہے؟ عورت ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے۔ میرے بھائیوں، عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند بنایا، عورت کو بہت زیادہ عظمتیں دی، عورت کو بہت زیادہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک ایسی شخصیت بنائی جس کے بغیر معاشرہ نامکمل ہے۔ میرے بھائیوں، معاشرہ صرف مردوں سے نہیں بنتا، معاشرہ عورتوں سے بھی بنتا ہے، یعنی کہ دونوں معاشرے میں موجود ہوں تو ایک معاشرہ ترتیب دیا جاتا ہے، یعنی کہ معاشرہ مکمل ہی عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے ایک مثال دی کہ زندگی ایک گاڑی ہے اور میاں بیوی یعنی کہ عورت اور مرد اس کے دو ٹائر ہیں، دونوں چلیں گے، برابر چلیں گے تو گاڑی اچھے طریقے سے چل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، عورت کو اللہ وحدہ لا شریک نے بہت فضیلت دی، لیکن آج کل بہت زیادہ ایسے ماحول بنایا جاتا ہے جیسے عورتوں کو حقوق حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑا حقوق اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس گئی اور ان سے جا کر فرمانے لگی، جی یہ کیا اسلام نے کیسا معاشرہ ترتیب دے دیا ہے، کیا کیا ہے کہ ایک عورت کو محکوم بنا دیا ہے ایک مرد کے یعنی خاوند کے، تو عورت جو ہے نا وہ حاکم کیوں نہیں بن سکتی؟ ان بزرگوں نے بڑی تسلی سے، بڑے تحمل کے ساتھ اس سے یہ پوچھا کہ بتاؤ تمہارے بیٹے کتنے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میرے 4 بیٹے ہیں۔ تو آپ نے کہا دیکھیں، ایک مرد اس کی حکمرانی آپ نے قبول کرنی ہے اور 4 مردوں کے اوپر آپ کو حکمران بنا دیا ہے۔ میرے بھائی، عورت سمجھے تو صحیح، اور یہ سمجھنے والی باتیں ہیں کہ عورت جب یہ بات سمجھ جائے گی تو بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی۔ مانا کہ عورت کی قربانی بہت زیادہ ہے، عورت 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے اور جو تکلیف اس کو جنتے ہوئے ہوتی ہے وہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا، مرد تو محسوس ہی نہیں کر سکتا، لیکن جو 9 ماہ اس کے پیٹ میں بچہ رہا وہ تو اس نے اس کے ساتھ اٹھی بیٹھی سوئی سب کچھ کی، لیکن ایک مرد سے پوچھیں کہ وہ کتنی تکالیف سے گزرتا ہے، کتنی پریشانیوں سے گزرتا ہے، اس کو ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ میری بیوی کو کچھ نہ ہو جائے اور یہ بچہ بھی صحیح سلامت دنیا میں آ جائے۔ وہ اس کے لیے تگ و دو بھی کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہت ہی کاوشیں کرتا ہے۔ اسی طرح مرد کو عورت کے ساتھ بالکل برابر حقوق حاصل ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ اس کے اندر کوالٹیز زیادہ ہے، مرد زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ گھر کو چلا سکتا ہے، لیکن آج گھروں کے معاملات تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے ہر کام میں عورتوں کو آگے کر دیا ہے، عورتیں مرد کا کہنا ماننے میں دشواری محسوس کرتی ہیں، اس کی وجہ سے سارا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھے، پہلے تو مرد کو چاہیے نا کہ وہ ماحول ہی ایسا کریٹ کرے، عورت سمجھ جاتی ہے، عورت کو سمجھانے میں مشکل پیش نہیں آتی، لیکن آپ نے اگر اس کو جو ہے نا ایک سوراخ دے دیا ڈسنے کے لیے، کوئی ایسی اپنی کمزوری دے دی، کوئی وجہ دے دی جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کی، بہن کی، کسی کی بھی بات مانتی ہے تو وہ آپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ اسے موقع ہی نہ دیں، آپ اتنے پیار سے تحمل کے ساتھ اس کے ساتھ رہیں کہ آپ کو آسانی رہے۔ یقین مانیں، اللہ وحدہ لا شریک آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا، مرد کے لیے بھی خاتون کے لیے بھی، اگر دونوں مل کر چلیں گے۔ دونوں کو مل کر چلنا ہے، دونوں کے ساتھ ہی معاشرہ ہے۔ اور عورت کو بڑی فضیلت دی گئی۔ دیکھیں، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اچھا، وہ جنت کس کے لیے ہے؟ اولاد کے لیے ہے۔ وہ جو ماں ہے وہ جنتی نہیں ہے، اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا، لیکن اگر ایک بچہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کے تابع دار ہوتا ہے، ماں کے جو نا اس کی ہر بات کو مانتا ہے، حتیٰ کہ ماں غیر مسلم بھی ہو تو اس کا کہنا ماننا ضروری ہے، لیکن اگر اس نے شریعت کے خلاف بات کی ہے تو وہ شریعت کے خلاف بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی رکھے دین اسلام کے اوپر
آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے، ہم لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے والے ہوں تاکہ ہماری زندگی میں بھی آسانی ہو، اور اللہ وحدہ لا شریک مردوں عورتوں کو ایک دوسرے کی بات احساس سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔